بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہ کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب تم کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے دوسرے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ بدکار کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ جھگڑے میں کودنا بہت آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ جو شخص اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ بھروسہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اسے قائم رکھنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ غلطیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ انہیں معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ انسان کا درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے نفرت بھی اتنی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا ایک سبق تھا، عمر بھر کی کوئی سزا نہیں۔ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جب کسی انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ برے وقت میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو،
کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچ کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ 3 رشتے بہت جلدی بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غریبی میں بیوی۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کا احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دوستی کرنا اتنا ہی آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے سے آپ برے کاموں سے رک جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح طرح سے زندگی کا مطلب سمجھا جاتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور زندگی آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو اسے سونا بنا لو یا پھر چاہو تو اسے سونے میں گزار دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو تمہارے دماغ میں برے برے خیال آتے ہیں، لیکن جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو بالکل نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، یقیناً وہ امیر کے گھر جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، اور جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا تو وہاں شیطان کا کیا کام۔ ایک مرتبہ ایک کسائی آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت لے لو، تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو کسائی نے حضرت علی سے کہا، تازہ گوشت ہے، لے لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ تو کسائی بولا، میں آپ کی ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے ایک بہت ہی حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، تو پھر یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ ناظرین، جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔ دولت ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی ہی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، کیا تم جانتے ہو کہ جنت مفت میں ملتی ہے اور جہنم خریدی جاتی ہے؟ بیٹا، وہ کیسے ابا جان؟ باپ نے کہا، دوزخ پیسوں سے خریدی جاتی ہے، کیونکہ جو جوا کھیلتا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ شراب بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہے، سگریٹ بھی پیسوں سے ہی ملتی ہے۔ ناچ گانوں اور فحش کاموں کے لیے بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس سے برعکس جنت مفت میں ملتی ہے، کیونکہ میرے بچے جو نماز پڑھتا ہے مفت میں پڑھتا ہے، روزہ بھی مفت میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح استغفار کرنے، نگاہیں نیچی رکھنے، اللہ پاک سے ڈرنے اور اچھے اخلاق اپنانے پر کوئی خرچ نہیں آتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو تو اسے پچھتاوا ہی کہتے ہیں، قدر نہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔